جامعہ قادریہ طیبیہ اور جامعہ احمدیہ سنیہ میں بھی پھول کھلتے ہیں؟ کبھی دیکھے ہیں؟ کہاں؟ یہ ہے پھول، یہ اس باغان کے پھول ہیں، اور یہ پھول کھلتے رہیں گے تا قیامت کھلتے رہیں گے۔ آخری سرہ انشاءاللہ حضور کی خدمت میں ہوگا تو یہ بھی ایک جلوس کی شکل میں ہوگا۔ جلوس تو ساری دنیا میں نکلیں گے، سب کو اپنی اپنی محبت کا جتنی محبت ہے، اتنی سوغات انہیں ملے گی، لیکن جو شان آپ کی چاٹ گام کے جلوس کی جو شان ہے وہ پوری دنیا میں کہیں مثال ہے؟ ہاں؟ تو آپ کو کیا نہیں ملا میرے بھائیو؟ ہاں؟ باجی ملا نا؟ جامعہ ملا، سلسلہ ملا، دعوت الخیر ملا، غوثیہ کمیٹی ملی، جامعات ملے، اور مرشد ملا، یہ سب کچھ مل گیا، کوئی کمی ہے؟ میرے لیے انتہائی اعزاز اور خوشی کا مقام ہے کہ آج جو جامعہ کے ہر سال سالانہ مجلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، نسبت سے یہ مہینہ منسوب ہی آقا دو جہان سے ہے، اور جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے حوالے سے یہ انتہائی مناسب وقت پہ ایک مناسب مجلہ جو ہے، یہ ہر سال 93 سے یہ مجلہ شروع ہوا ہے، اور تسلسل کے ساتھ یہ مجلہ شائع ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس پہ آپ سب حضرات، ہمارے اساتذہ کرام اور جو اس کے ذمہ داران ہیں، پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل، دیگر ذمہ داران، طلباء، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ ہر سال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ اپنے آقا کے حضور یہ مجلہ آپ حضور کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے حضور سے اپنی عقیدت اور محبت کا حق ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس موقع پہ حضور کی شان، آپ کے مقام، اس کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے علماء، کتنے مفسر، کتنے مبلغ، کتنے اسکالر، اگر دن رات پوری زندگی تا قیامت کوئی لکھاری یا سارے لکھاری آپ کی شان کے حوالے سے وہ اس کا حق ادا کر سکیں، یہ ناممکن ہے۔ لیکن بس یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے جو دنیا آپ کے شان میں اپنے اپنے انداز سے، آپ کی شان اقدس کے حوالے سے جو اپنے اپنے مقالے یا تحریر پیش کرتے ہیں، تو اس صف میں اللہ کا شکر ہے
کہ اس صف میں قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ سری کوٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی بچے جو ہیں وہ بھی اسی صف کے اندر شامل ہیں۔ حق تو پورا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام لکھتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے بس کہ یہ حضور بس اس کو قبول کر لیں تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے بہت بڑا اعزاز۔ میری دعا ہے کہ یہ کاوش جو ہے یہ حضور کے دربار میں اسے قبولیت کا شرف نصیب ہو، اور یہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جن ہستیوں نے سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہمیں ترجمان دیا اہل سنت والجماعت کو، اور تسلسل کے ساتھ وہ شائع ہو رہا ہے، ہر مہینے ہو رہا ہے جی، تو ہر مہینے ترجمان جو اہل سنت والجماعت کی دین حق کی ترجمانی کر رہا ہے، اور وہی فیض آج ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پہ یہ جو مجلہ آپ نکال رہے ہیں، یہ بھی انہی حضرات کے طفیل ہی ہمیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم سب کے لیے یہ جو مرحلہ ہے حضور کی ولادت باسعادت پہ میلاد شریف، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات، جس میں عبادات بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، نعت خوانی بھی ہے، تقریبات بھی ہیں، جلوس بھی ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ایک ولی کامل کی ہمیں ان کی رہنمائی حاصل ہوئی، اور جنہوں نے ہمیں اس محبت کے اس سفر میں عاشقان رسول کے جو محبت کرنے والوں کا جو قافلہ ہے، اس قافلے کے اندر ہمیں بھی شامل کر دیا، ہم بھی اس قافلے کا ہمیں بھی اس قافلے کا حصہ بنا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے، کہ حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے کیا خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ 1000 بار بشویم دہان بمشک و گلاب، کہ میں 1000 بار اپنی زبان کو دہن بمشک و گلاب، مشک اور گلاب سے اگر میں زبان کو پاکیزہ کروں، دھوؤں، 1000 بار مشک اور گلاب سے اپنی زبان کو غسل دوں، اس کی پاکیزگی بناؤں، اور اس کے بعد آقا کا نام لوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، اس کے باوجود بھی میں وہ حق ادا نہیں کر سکتا جو میرے آقا کے شان میں، محبت میں، اس کے باوجود ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے کہ آقا کی شان کو ہم کما حق ہو بیان کر سکیں۔ لیکن بس یہی ہے کہ ہم
بس اپنی محبت کا اظہار ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلاموں میں اس صف میں شامل ہونا اور غلاموں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے، بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ وہ آقا جس کی شان میں ہم گناہگار اپنی زبانوں سے آپ پہ درود بھیجتے ہیں، آپ پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کے باوجود ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس اہل نہیں ہیں، لیکن یہ بھی اس کا کرم ہے کہ ہم گناہگاروں کو بھی وہ سینے سے لگا دیتے ہیں، اور یہ اس ذات کا جو مقام ہے، اس مقام کا بھی یہ تقاضا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جہاں بڑے بڑے بزرگ صوفیاء، انبیاء، اولیاء جس صف میں کھڑے ہیں، یہ ان کی شان ہے کہ وہ اپنے امتیوں کو آپ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اس صف میں لائن میں جگہ دے دیتے ہیں، ہم بھی شہیدوں میں اپنا نام لکھا دیتے ہیں کہ کٹا کے انگلی، لوگ تو قربان کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ انگلی کٹا کے بھی شہیدوں میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کے کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے امتی کو، یہ میرے آقا کہ وہ قیامت میں سب اپنے اپنے امان چاہتے ہوں گے، سب اپنے اپنی ذات کے لیے، سارے نبی جو ہے وہ اپنی اپنی ذات کی بات کریں گے، اور میرے آقا جو ہے وہ امتی امتی کی بات کریں گے۔ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ کلمہ پڑھنا اپنی جگہ پہ، لیکن اس کلمہ کا جو بڑا تقاضا ہے وہ میری آقا کی محبت ہے۔ اگر آقا کی محبت نہ ہو سب بیکار، اور اس محبت کے رشتے کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے۔ ہمیں حضرات نے کیا دیا؟ حضرات نے ہمیں جامعہ دیا، اور جامعہ کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ بھی حضور کی محبت تھی۔ آپ کی محبت ذریعہ اور وسیلہ بنی کہ آج اتنا بڑا جامعہ وجود میں آیا، کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں خطاب فرما رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ نے یہ تلاوت فرمائی، اور اس پورے مجمع میں سے کسی نے جواباً درود شریف نہیں پڑھا، اور آپ کی محبت، آپ کی جو آقا سے جو تعلق تھا، اس تعلق کو دیکھتے ہوئے جب کہیں سے جواب نہیں آیا تو آپ کے دل پہ چوٹ لگی، اور یہ ایسی چوٹ تھی کہ آپ نے وہ مجمع چھوڑ دیا، وہ مجمع چھوڑ کے نکل آئے اور آ کے چاہڑ گاؤں کے بھائیوں کو جمع کیا کہ بس مجھے آپ سے کوئی تقاضا نہیں، ایک تقاضا کرتا ہوں
کہ مجھے ایک جامعہ چاہیے، ایک ایسا مرکز چاہیے جو فروغ محبت رسول کے لیے دن رات شب و روز وہ اس کام میں مصروف ہو کہ حضور کی محبت کو فروغ دے، حضور کی محبت کا پرچار کرے، حضور کے ساتھ رشتوں کو جوڑے۔ اور ساتھیوں، وہ وقت ٹائمنگ تھی، ایک مخصوص وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ موقع فراہم کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ صورتحال نہ ہوتی اور آپ ایک پروگرام کر کے واپس آ جاتے، لیکن مشیت ازدی تھی، اللہ تعالیٰ کا مشیت الہی تھی کہ وہاں پہ خاموشی چھا گئی، اور یہاں سے ایک طرف خاموشی چھا گئی، دوسری طرف سے محبت جاگ اٹھی، عشق رسول جاگ اٹھا۔ آپ دیوانہ وار وہاں سے نکلے اور ساتھیوں کو جمع کیا، اور ایک وہ لکڑی کے وہ بمبو کو جوڑ کے، بانس کو جوڑ کے اوپر گھاس ڈال کے وہیں سے فروغ محبت کا آغاز کیا، حضور کی محبت کا درس شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سفر شروع ہو گیا۔ اور یہ جوڑ کتنا پیارا جوڑ ہے، وحدانیت، اللہ کی وحدانیت اور حضور کی محبت، یہ سب ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے، دو چیزیں ہماری ایمان کی بنیاد ہے اہل سنت والجماعت، کہ ایک وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کسی عمل میں ہم شریک نہیں، شرک کفر ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں، اس پہ قائم رہنا، ایک طرف یہ اور دوسری طرف حضور کی محبت، یہ دو بنیادیں ہیں جن پہ ہمارے ایمان کی عمارت جس پہ کھڑی ہے۔ یہ پلر آپ کے سامنے ہے، ان پلرز پہ یہ بلڈنگ بنی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ بلڈنگ کس چیز پہ کھڑی ہے؟ پلرز پہ کھڑی۔ اور ہمارے ایمان کی پلر کیا ہے جس پہ ایمان کھڑا ہے؟ جی، توحید الہی اور محبت رسول، یہ دو چیزیں ہیں جنہیں تھام کے رکھنا ہے۔ ایک میں بھی کمی آئی ایمان کامل نہیں ہے۔ شاید کوئی یہ کوشش ذہنوں میں ہو کہ اللہ کو بس راضی کر لیں تو معاملہ ہو جائے گا، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، نادان تم بھی آ جاؤ، تم بھی درود بھیجو۔ ایمان کی تلاش ہے نا، تو رستہ بتاتا ہوں، یہ وہ رستہ ہے جو سید احمد شاہ نے محبت کے ایک ایسے مرحلے پہ کہ آپ کی محبت جو ہے اس نے جوش مارا، اور اس کی ابتدا اس مسلک ہمارے جو سلسلہ ہے اس کی بنیاد محبت سے پڑی، توحید سے ہے، اور ہمیں آگے چلنا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کیا دیا؟ جامعہ جامعہ میں باغانی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باغ کو کیا کہتے ہیں؟ باغان، بنگلہ میں، مجھے تو اردو میں آتی ہے نا، تو آپ بنگلہ میں مجھے ساتھ ساتھ مجھے چلایا بھی کریں۔
باغان ہے نا، باغان، باغان میں پھول کھلتے ہیں، درخت کھلتے ہیں، تو کیا جامعہ قادریہ طیبیہ اور جامعہ احمدیہ سنیہ میں بھی پھول کھلتے ہیں؟ کبھی دیکھے ہیں؟ کہاں؟ یہ ہے پھول، یہ پھول۔ تو یہ اس باغان کے پھول ہیں، اور یہ پھول کھلتے رہیں گے تا قیامت کھلتے رہیں گے۔ آخری سرہ انشاءاللہ حضور کی خدمت میں ہوگا تو یہ بھی ایک جلوس کی شکل میں ہوگا۔ ہمیں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جامعہ دیا، اور سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں قادریہ طیبیہ دیا، دیگر مدارس دیے، سب کچھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جامعہ دیا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جشن جلوس عید میلاد النبی کا تحفہ دیا۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے، کل انشاءاللہ ڈھاکہ میں بھی جلوس ہے، اور 2 دن بعد چاٹگام میں بھی جلوس ہے۔ محبت کے انداز ہیں، ہر ایک کا جتنا جذب ہے، جتنی محبت ہے، اس کے مطابق سب کا حصہ مل رہا ہے۔ لیکن جلوس تو ساری دنیا میں نکلیں گے، سب کو اپنی اپنی محبت کا جتنی محبت ہے، اتنی سوغات انہیں ملے گی، لیکن جو شان آپ کی چاٹگام کے جلوس کی جو شان ہے، وہ پوری دنیا میں کہیں مثال ہے؟ ہاں؟ تو آپ کو کیا نہیں ملا میرے بھائیو؟ باجی ملا نا، جامعہ ملا، سلسلہ ملا، دعوت الخیر ملا، غوثیہ کمیٹی ملی، جامعات ملے، اور مرشد ملا، یہ سب کچھ مل گیا، کوئی کمی ہے؟ تو میں نے باغان کی بات کی، کس کی بات کی؟ باغان میں مالی کا کیا کام ہوتا ہے؟ پانی ڈالتا ہے، اس میں صفائی کرتا ہے، اس کو فروغ دیتا ہے۔ تو باجی کے بچے جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس باغان کے پھول، اس باغان کے تناور جو درخت بننے جا رہے ہیں، تو آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ اس دین کو، یہ جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے کام کریں، اور اس کو آگے بڑھائیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اساتذہ کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، اس لیے آپ دین کے لیے جو ذمہ داری ہیں ان کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو استقامت نصیب فرمائے کہ ہم جو حضرات نے جس مقصد کے لیے یہ ادارے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر کے، اور ان اداروں کو ہم اساتذہ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پورے کریں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ پورے کریں، تاکہ ہم اس محبت کا
جب کل کوئی فیسٹیول ہو جہاں حضور پیار کے انعامات تقسیم فرمائیں تو ٹاپ پہ پھر حضور کے بچوں کا نمبر ہو. محبت میں کوئی لیڈ اگر کر رہا ہو اور کر بھی رہے ہیں تو وہ باجی کے بچے ہیں. تو کل قیامت کے دن بھی آپ کی جو کردار ہے، آپ کے جو کام ہے، جو محنت ہے، اس کا نتیجہ اور جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے، اس کے بدولت کل حضور کے دربار میں بھی جب انعامات تقسیم ہوں تو باجی کے بچے سب سے پہلے نمبر پہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اس پہ قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب ہو، دونوں جہان کی بہتری ہو، حضور کی شفاعت نصیب ہو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اساتذہ کو جو توفیق دن نصیب ہوگی وہ ان بچوں کی تربیت فرمائے، ان بچوں کو استفادہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وسلم.